معزز و محتشم شرکائے فہم دین کورس، کل کے درس میں آپ احباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر کچھ دلائل سماعت فرمائے، جس میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں کی گواہی دیں گے۔ تو گواہی تو صاف ظاہر ہے وہی دے سکتا ہے جس نے واقعہ دیکھا ہو کہ وہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب نماز میں جائز ہے تو نماز کے باہر کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کافی ساری روایات آپ کو عرض کی تھیں۔ حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ختم نبوت کی ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کا نام جنگ یمامہ تھا۔ اس موقع پر اس جنگ کے مسلمانوں کے سپہ سالار جو تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کی تلوار جنہیں کہا جاتا ہے، آپ جب اپنے لشکر کو لے کر گئے تو عجیب ایک سماں تھا کہ سامنے منکرین ختم نبوت تھے، ادھر فدایان عقیدہ ختم نبوت تھے، سامنے ختم نبوت کا انکار کرنے والے تھے اور ادھر ختم نبوت کا اقرار کرنے والے تھے۔ پریشانی اور مشکل یہ تھی کہ اب سامنے جو منکرین تھے انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ادھر بھی داڑھی شریف تھی، ادھر بھی امامے تھے، ادھر بھی امامے تھے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے۔ اب پریشانی تھی کہ قتل کریں تو کسے قتل کریں، ماریں تو کسے ماریں، بہت پریشانی تھی۔ اتنے میں کسی نے یا محمدہ، یعنی کہ سرکار کو پکارا وصال کے بعد، یا محمدہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، تو حضرت خالد بن ولید نے یہ فتویٰ دیا، مشورہ دیا کہ جو یا رسول اللہ کہے یا محمدہ کہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو یا رسول اللہ کا منکر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب یہ اصل میں جو رولا ہے نا لڑائی، وہ یا کی ہے، محمد کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پیچھے یا لگتا ہے نا، یہ یا نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس لیے الحمدللہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کافی روایات وہ میں نے بھی کل بھی عرض کی تھیں۔ آج ایک نیا سوال کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ایک سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر یا اللہ تجھے ان کا واسطہ ہے، ان کا تیری بارگاہ میں ان کی وسیلہ دیتے ہیں تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وسیلہ دینا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 1 پہلی دلیل سورۃ المائدہ ہے، 6واں سپارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک قرآن میں واضح الفاظ کے ساتھ ہے
اور عقلی دلیل، یہ تو قرآن پاک کی دلیل تھی، اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن عقلی دلیل، ہم ہر چیز میں وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی، میں آپ یہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کے وسیلے کا محتاج ہے۔ جب تک ایک مرد نہ ہو، عورت نہ ہو، تب تک بچہ ایک۔ ہم نے یہ بلب جلانا ہے، یہ بجلی گرڈ سے آ رہی ہے، گرڈ سے کھمبوں میں، پھر ٹرانسفارمر میں، ٹرانسفارمر سے پھر ہم ایک میٹر کھینچتے ہیں، وہاں سے پھر ڈی پی میں آتی ہے، وہاں سے پھر ادھر ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے ہم یہ جلا نہیں سکتے۔ ایک عقلی مثال دے رہا ہوں، اگرچہ اس کا کوئی رد کر سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے قرآن سے دلیل دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دوسری منزل پر جانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، بلکہ سیڑھیوں کے وسیلے سے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو ایک استاذ کا وسیلہ چاہیے، ہم نے کچھ کرنا ہے تو ایک ساتھی کا وسیلہ چاہیے۔ ہر معاملے میں المختصر انسان وسیلے کا محتاج ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قدوۃ الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ انس بھائی، اقرا، سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات۔ جبریل علیہ السلام آئے سرکار کی بارگاہ میں، غار ہرا میں، اللہ آپ کو دکھائے۔ سرکار سے عرض کی اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ قرات کرنے والا، سامع سننے والا، حافظ حفظ کرنے والا، فاعل کرنے والا۔ قاری یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کرنے والا، قرات کرنے والا۔ سرکار نے فرمایا ما نہیں، آنا میں، بقارئ پڑھنے والا۔ جبکہ ڈنڈی ماری جاتی ہے ہمارے سادہ مسلمانوں کے سامنے کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہ سرکار ابھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو بخاری بھری پڑی ہے، مسلم بھری پڑی ہے، ابن ماجہ بھری پڑی ہے، ہاں ابو داؤد بھری پڑی ہے، اتنی نسائی بھری پڑی ہے، اتنی روایت کنز الامال بھری پڑی ہے، فتاوی رضویہ بھرا پڑا ہے۔ یہ سارے کے سارے سرکار کے فرامین تو ہیں، یہ ابھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ عالم ہے وہ آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو سب کچھ ہے ہی سرکار کے عزت کے نا۔ یہ ابھی نہیں پڑھے ہوئے تو یہ عالم ہے، جب سرکار پڑھے ہوتے پھر کیا عالم ہوتا؟ خیر، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبریل نے سرکار کو لیا، یوں بغل گیر کیا اور جتنی قوت تھی، جتنی طاقت تھی آپ نے دبائی، پھر چھوڑ دیا، پھر عرض کی اقرا۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے پھر سرکار کو پکڑا، پھر پکڑ کر پھر دبایا، حتیٰ کہ اپنی پوری قوت، جبریل کی کتنی قوت ہوگی جو 600 پروں کا مالک ہے، پوری قوت لگائی۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ تیسری مرتبہ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبریل نے پتہ کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے کہنے پر نہیں پڑھتے نا، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ لیجیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب قرآن کی پہلی آیت سرکار کو پیش کی نا تو اس میں بھی وسیلے کے ذریعے سرکار نے پڑھا۔ جبریل نے سب سے پہلے وسیلہ دیا، چلے میرے کہنے پر نہیں پڑھتے، اگر سرکار جبریل کے کہنے پر پڑھتے تو پہلی مرتبہ پڑھ دیتے، دوسری مرتبہ پڑھ دیتے، تیسری مرتبہ پڑھ لیتے، لیکن جب کہا نا اس نے جبریل نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ، آپ کے نام کا وسیلہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دیا۔ گفتگو طویل ہو جائے گی لیکن اشارہ کر دیا میں نے آپ کو، پہلے میں نے بتایا تھا جب خطائے اجتہادی ہوئی کتنا سال روتے رہے؟
300 سال 300 روتے رہے نبی ہو کر، بخشش نہ ہوئی، معافی نہ ہوئی، لیکن بالآخر اللہ نے فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام میں ایک کلمات القا کیے. اب دعا کی یا اللہ اس میں محمد کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے. یہ وسیلہ یعنی کہ آغاز سے ہی وسیلہ ہے. آگے چلتے چلیں حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی والدہ جناب ابو طالب کی زوجہ. آپ کا وصال ہوا، سرکار سے بڑا پیار کرتی تھی، مومنہ تھی. وصال ہوا، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سرکار تو زندہ تھے اس لیے وسیلہ دے دیتے تھے، سرکار نے جو ہے وہ جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر دلیل دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، سرکار کی کیا لگتی ہیں؟ چچی، مولا علی کی والدہ، حضرت فاطمہ کی ساس. کیا بات ہے. سرکار صحابہ کہتے ہیں سرکار نے قبر خود کھودی. حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک سرکار نے خود کھودی، خود بنائی. پھر قبر مبارک بنانے کے بعد سرکار قبر میں لیٹ گئے، سو گئے، اور سو کر دعا کی یا اللہ تجھے میں اپنا وسیلہ دیتا ہوں، میری ماں کی بخشش فرما. اور یہ تو اپنا یعنی کہ حیات تھے، ابھی بھی سرکار زندہ ہیں، ساتھ فرمایا اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کا وسیلہ دیتا ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دیں. سرکار نے وسیلہ دیا. اسی طریقے سے کافی ساری روایات. اب یہ جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت غالباً عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے اور بھی صحابہ ہیں. ایک صحابی نبینا تھے، سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. سرکار نے فرمایا اگر اسی پر گزارا کرو تو ٹھیک ہے ورنہ دعا مانگ دیتا ہوں. بس یا رسول اللہ دعا آنکھیں چاہتا ہوں، دیکھوں نا میں بھائی کہ کائنات کیسی ہے، میں تو یہاں پر کو گا یا رسول اللہ دیکھو نا آپ کیسے ہیں. آپ کو یاد ہے حضرت ابو ہریرہ کی بات بتائی تھی میں نے آپ کو، بھول گئے؟ جی اصل میں آپ ساری رات جاگے ہیں نا. آج ہی یہ ماشاء اللہ میں آیا ہوں رات کو غالباً 2:30 بجے داتا صاحب سے، تو آپ کی ٹیم جاگ رہی تھی. پھر میں نے آپ کو دیکھا، میں نے کہا کہیں ہوں گے، لیکن پھر آپ نے کہا میں بزرگ ہو گئے نا. خیر ہے گریبان کھولا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلامت رکھیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری عادت ہوتی تھی کہ سرکار جب رات کو ہمیں درس وغیرہ دے کر بیان فرما کر عشاء کی نماز پڑھا کر جاتے تھے نا، تو میں سرکار کو دیکھتا رہتا، سرکار جا رہے ہیں. سرکار جب دروازہ بند کرتے تھے نا میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا. پھر جب صبح ہوتی، صبح تک میری آنکھیں بند ہوتی، بلال اذان بھی پڑھتے میں اپنی آنکھیں نہیں کھولتا تھا. پھر جب خوشبو آتی نا کہ سرکار آ گئے ہیں، پھر میں آنکھیں کھولتا تو پہلی نظر محمد کے چہرے پر پڑتی تھی. کیا عظمت ہے ان صحابہ کرام کی، کیا مقام ہے. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نبینا تو دعا فرمائے نا اللہ تو مجھے آنکھیں عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا دعا سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دعا مانگا کر کہ یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. حالانکہ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا محمد، دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے. یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی اللہ سے مانگتے تھے تو وسیلہ محمد مصطفیٰ کا دیا کرتے تھے. اس لیے وسیلہ یہ شرک نہیں ہے، وسیلہ دینا جائز ہے، قرآن کا طریقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، بھائیوں نے کیا، آپ بادشاہ بن گئے، پھر آپ بڑا بڑا مقام والا. پھر جب بھائی جا کے ملے، قرآن کی بات ہے، بھائی ملے، انہوں نے بتایا کہ ابا تو نعوذ باللہ نبی نہ ہو گئے. یہاں پر نا میرا ایک اپنا ایک عشق ہے، اپنی محبت ہے. میں کہتا ہوں نہیں، نبی نبینا نہیں ہے، نبی کے لیے ایسا لفظ نہیں بولنا. نبینا ہونا عیب ہے، نبینا ہونا، اور نبی ہر عیب سے پاک ہے.
یہاں پر اگرچہ یہ معاملہ ہے ایسا، لیکن ہمارا ادب، ہمارا احترام کہتا ہے ایسا لفظ نہیں، بلکہ یوں کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا گم ہوئے کہ آپ کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنا عرصہ روتے رہے، رو رو کر آپ کی بینائی بظاہر نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بھائیوں کی، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان کو لے آؤ میں بادشاہ ہوں، میں کسی طبیب سے کہہ دوں گا وہ ٹھیک کر دیں گے، نہ، بلکہ اپنا قمیص اتار کر بھائیوں کو دیا اور کہا جاؤ یہ قمیص میرے ابا کی آنکھوں پر لگاؤ، اللہ آنکھیں عطا فرما دے گا۔ وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، جو آنکھوں پر لگا رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں، جو آنکھوں پر لگانے کے لیے قمیص بھیج رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ اور یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کسی بریلوی کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لگایا اپنی آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ وسیلہ ہی ہے۔ ہم سارے، میں نے آپ کو مثالیں کافی سارے دے دی ہیں، وسیلہ جو ہے یہ صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اسی طریقے سے انبیاء کرام کی سنت ہے، طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے وسیلہ دینا حرام نہیں، غلط نہیں، ہاں البتہ وسیلہ اچھی چیزوں کو دینا چاہیے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ وہ آپ روایت نہیں سنی ہوئی بڑی بچپن سے، وہ 3 بندے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ 3 بندے چل رہے تھے، اللہ کرے میں بیان کر سکوں، وہ غار میں چلے گئے، طوفان آیا تو وہ پتھر سا کے گر پڑا تھا، تو تینوں نے کیا کیا تھا، اپنا اپنا نیک کام یاد کر کے اس کا وسیلہ دیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ یا اللہ ایک لڑکی میرے پاس آ گئی، بس وہ مختصر کر رہا ہوں، لڑکی میرے پاس آ گئی، میں اس پر ہیوی ہو گیا تھا، چاہتا تو زنا کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے خوف سے اس کے ساتھ نہ کیا، وہ کام اگر اچھا تھا تو اس کے وسیلے کرم فرما دے، غار کی چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اسی طرح ایک نے وسیلہ دیا کہ یا اللہ میں جب اپنی بکریاں چراتا تھا تو سب سے پہلے جب آتا تو دودھ اپنی ماں کو دیتا تھا، ایک رات میری ماں سو گئی تو میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ دیا، بلکہ ماں جاگی، پہلے ماں نے پیا پھر میں نے اپنے بچوں کو دیا، اگر یہ کام اچھا لگا اس کا وسیلہ تو میں دیتا ہوں۔ تو اس طرح کر کے جو 3 وسیلے دیے تھے، تو وسیلہ دے کر جب وہ ہٹے تو چٹان ختم ہو گئی، ہٹ گئی تھی، تو یہ وسیلہ ہی ہے۔ تو اس پر اتنی بحث کرنا، مناظرے کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے، جب بزرگوں کا طریقہ کار ہے، اولیاء کا طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، نماز کی شرائط کتنی ہیں جی؟ بولیے بولیے۔ نمبر 1، نمبر 1، نمبر 2، اونچی بولی نیند اڑ جائے گی آپ کی، نمبر 3، نمبر 4 نماز کا، اور نمبر 5 نیت کرنا۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بیٹھ کر تراویح پڑھے تو نماز ہو جائے گی اس کی، کیوں کہ قیام فرض ہے۔ اچھا، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اللہ اکبر شروع ہوگی قرات، رکوع چھوڑ دیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ نہیں کیا، بھول گیا، سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے 3 سجدے کر دیے، حسیب کہاں ہے، 3 سجدے کر دیے، کیا کرے گا پھر؟ سجدہ ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں سجدہ سہو، سہو نہیں، سہو کہتے ہیں بھول کو، ایک ہوتا ہے آمدن، ایک ہوتا ہے سہون، آمدن جان بوجھ کے، سہون بھول کر۔ اچھا جی، آخری قاعدہ یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی دعائے قنوت نہیں آتی نہیں آپ کو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی کو نہیں آتی، اب کیا کرے گا وہ؟ انس بھائی سورۃ اخلاص پڑھے گا یا کوئی دعائے معصورہ، لیکن ساتھ اگر یاد نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، یاد نہیں کرے گا تو یہ لازمی جو ہے
کوئی ساتھی مجھے کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ جی چھوٹو ادھر آئیں جلدی سے، ماشاء اللہ۔ تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے بعد تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا۔ ہاں جی منیب ادھر آئیں، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، ادھر ہی بیٹھیں۔ کہنا تھوڑا سا آگے کر لو، تھوڑا سا یہ کون، ہاں یہ، ہاں جی اور کوئی ساتھی؟ جی تشریف رکھیں۔ ہٹکا گیا، اچھا چلو۔ کل یہ میں نے مسئلہ بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے نیت کر کے اللہ اکبر، اللہ شروع کرنا ہے، اللہ اکبر جب کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ باندھے ہوں۔ ایک میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ سنت ہے، ہاتھ یوں کر کے، یعنی کہ آپ کی کونیاں سینے کے برابر ہوں، ہاتھ کی انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہوں، یہ تو میں نے بتایا تھا۔ لیکن جماعت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تب یہ چیز نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنا احترام ہے مسلمان کا، جماعت حالانکہ سنت ہے، ثواب ملتا ہے اس پر، لیکن جب جماعت میں صاحب ذرا کریں گے، ساتھ میں کھڑے ہوں گے، اصغر صاحب ساتھ میں کھڑے ہوں گے، ان کو جناب کوٹ نہیں لگے گی، کسی کو وہ نہیں لگے گی، تو اصلاح مشکل ہوگی۔ اسی طریقے سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم الگ جب نماز پڑھیں گے اس میں ادا کریں گے، جب جماعت کے ساتھ ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ چیز ہے۔ اس وقت نارمل اب یوں کر کے اللہ جیسے سنت ادا ہو جائے گی۔ التحیات جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کی تکبیر تحریمہ میں فرق، کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ جی اب بیٹھ کے بتائیں۔ سین تھوڑا سینہ تھے ہوتے، ہاں جی، مرد ناف کے نیچے نہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کا فرق۔ عورت تکبیر تحریمہ کیسے کہے گی اور مرد کیسے کہے گا؟ اللہ اکبر، اور عورت کیسے کہے گی، مرد کیسے کہے گا؟ وہ کانوں کے لو کے برابر اٹھائے گا، اور عورت، ہاں جی جی ہاں جی جی چھوٹو جمال الدین بغدادی بیٹھ کے بتا دو، چلو کھڑے ہو جلدی سے۔ کیسے اٹھائے گا؟ جیسے آپ کر رہے ہو، کیسے اٹھانا ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ نہیں یہ دیکھو سینے کے برابر ہے آپ کیا؟ نہیں، اب بتانے کے باوجود بھی نہیں آ رہا۔ نہیں یہ آپ کی کونیاں سینے کے برابر ہوں، نہ یوں نہ یوں، بہت زیادہ برابر نارمل۔ اچھا، مرد کانوں کی لو کے برابر اور عورت سینے کے نہیں، عورت ہاں کندھوں تک، شانوں تک، یہ لفظ اللہ اکبر، یہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ مرد، تو ہمیں مرد ہی رہنا چاہیے یار، کیوں عورتیں بنتے ہیں؟ بیٹھیں تشریف رکھیں۔ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق، یہ باقاعدہ میرا الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں ساری روایات، صحیح روایات، مرد اور عورت کی نماز میں فرق، اس میں بھی ہے ذکر، لیکن میں نے الحمدللہ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ سارا لکھا ہے۔ مرد جب سجدہ کرے گا تو کھل کر سجدہ کرے گا، یعنی اس کے یہ جو کونیاں ہیں بغلوں سے جدا ہوں گی، لیکن یہ بھی الگ ہو، تو یہ نہ ہو کہ جناب جماعت میں ہو تو جناب وہ پوری سنت کے مطابق نماز پڑھ لو، تو اسے تو مشکل ہوگی اصلاح۔ تو اسی طریقے سے رانے پیٹ سے، پنڈلیاں رانوں سے یہ جدا ہوں گی مرد کے سجدے میں، جبکہ عورت چھپائے گی ہر چیز، یعنی بالکل چھپا کے سجدہ کرے گی تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ جو عورت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اتنا سمٹ کر سجدہ کرے،
چھپ کر سجدہ کرے تو کیا وہ عورت فٹ بال کھیل سکتی ہے؟ ہاکی کھیل سکتی ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اللہ معاف فرمائے حضرات، مسلمان عورتیں ہی ہیں باقاعدہ ویمن، کیا کہتے ہیں، وومن کرکٹ ٹیم، فٹ بال ٹیم، ہاکی ٹیم. دل یہ چھوڑیں جی، ریسلنگ آ گئی ہے عورتوں کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جو عورت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں سکتی ہے حضرت، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ پھر وہ باتیں آ جاتی ہیں سخت ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے جی. آپ یاد رکھنا یہ روایت سرکار نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت، کام اس کا غلط ہوگا، 4 مرد جہنم میں جائیں گے. کون کون سے؟ باپ، بیٹا، شوہر، بھائی. وہ اس لیے کہ اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ ہمارے تو سنو کی لگے، ہمیں کیا، ایز یو وش. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ باپ ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ماں کیا کرتی رہی ہے. اس لیے یہ ہاکی ٹیم، یہ وہ سب، جب میں کہتا ہوں چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے کہ جب ہم عورت صفا اور مروہ کے درمیان نہیں بھاگ سکتی، حالانکہ غور کیا جائے تو حضرت اما ہاجرہ دوڑی تھی نا، دوڑی تھی. دوڑنا تو عورت کو چاہیے، مرد کو نہیں چاہیے، لیکن عورت کو منع کر دیا گیا، فرمایا نہ اب نہیں دوڑنا، منع کر دیا گیا. تو جو عورت صفا اور مروہ کے درمیان نہیں دوڑ سکتی تو ہاکی کے لیے کیسے دوڑ سکتی؟ میراتھن ریس مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، اب ہوتی ہے میراتھن ریس. یہ نام تھا میراتھن ریس، اس طرح کا نام تھا ایک جی، یہ تھا نا، اس میں دوڑ لگنی تھی. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. آ گئے ہیں جی، صفحہ نمبر 80 پر آ جائیں. یہ بقا چھوٹے چھوٹے اس کے خود پڑھیے گا. واجبات، واجب کی تعریف کوئی بتا سکتے ہیں؟ حسیب جلدی سے بتاؤ، جلدی سے، ٹائم تھوڑا ہے. ہاں ماشاء اللہ، جان بوجھ کر چند بار چھوڑنے پر، اور فرض ایک بار. اچھا چھوڑنے پر اس کا انکار کرنے والا کون ہے؟ گمراہ ہے. واجب کا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی. اب آگے نماز کے واجبات. نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں؟ سنیے چند ایک واجبات انہوں نے لکھے، سارے نے لکھے، تشریف رکھیں. نماز میں سجدہ سہو کب آتا ہے؟ اس میں سجدہ سہو جب کوئی واجب رہ جائے، جب کوئی، انس بھائی، جب کوئی یا واجب میں تکرار ہو جائے، واجب 2 مرتبہ پڑھا جائے، یا فرض میں تاخیر ہو جائے. یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے. نمبر 1 واجب رہ جائے. دعائے قنوت کیا پڑھنا کیا ہے نماز میں؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی. یا واجب میں تکرار ہو جائے، دعائے قنوت 2 مرتبہ پڑھ لی، التحیات 2 مرتبہ پڑھ لی، الحمد شریف 2 مرتبہ پڑھ لی، تو یہ اگر کر دیا. اسی طریقے فرض کے تکرار میں، فرض میں تاخیر ہو جائے، مثال کے طور پر 2 سجدے کیے، اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، بیٹھ گئے، بھول گئے، بیٹھ گئے، اب 2 سجدے کرنے کے فوراً بعد کھڑے ہونا تھا، اب بھول کے بیٹھ رہے. 6 سیکنڈ تقریباً 6 سیکنڈ بنتے ہیں، 6 سیکنڈ تک آپ بیٹھے رہے تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا. سجدہ سہو کتنی چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ بولیے. نمبر 1 واجب چھوٹ جائے، نمبر 2 واجب میں تکرار ہو جائے، نمبر 3 ہاں فرض ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے. یہ اسی طریقے سے ایک سجدہ کر کے بیٹھ گئے، 6 سیکنڈوں کے بعد پھر یاد آیا وہ دوسرا بھی کرنا تھا، پھر سجدہ کیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آئے گا. واجب چند ایک واجبات یہاں عرض کیے جا رہے ہیں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں فقط 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ لفظ فقط لکھا ہے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعت میں، اور سنت میں، نفل میں
وطر میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ اگر سورۃ فاتحہ رہ گئی، بھول گئے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ سجدہ، اگر سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں وہ پڑھنا کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں ہم، سورۃ نصر پڑھتے ہیں، سورۃ کافرون پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا کیا ہے؟ سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، دل کرتا ہے آپ کو انعام دیں لیکن آپ بڑے ہیں، انعام چھوٹوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ثم نظر، ثم یہ تقریباً 6 حروف پر مشتمل ہے۔ کتنے حروف ہو گئی؟ کیسے 6 جی؟ 5 بنتے ہیں۔ متشدد جو حرف ہوتا ہے وہ 2 کے برابر ہوتا ہے، میں نے پتا صحیح، وہ ایک بندہ لڑ رہا تھا نا، اور 2 بندوں کے ساتھ اس نے لڑائی کی، ایک بندہ کھڑا تو اس نے کہا یار چھوڑو، کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تیرے چونٹ سے چونٹ دم توڑ دینا نا۔ انہوں نے کہا دانت تو، دوسرا کہتا ہے کہ دانت تو 32 ہوتے ہیں، انہوں نے کہا 32 تیرے بھی گن لے سن میں، اس لیے مجھے پتا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ سما جو ہے میم 2 ہیں، سا میم میم نون زوارا، 6 حروف، حرف ایک ہوتا ہے، الف با تا سا، یہ حرف ہے، 6 حروف والی آیت سب سے، یہ کون سی سورت؟ سورت مدثر۔ ثم نظر یہ سب سے چھوٹی آیت ہے، یہ جو ہے نا حامیم، یہ نہیں، ثم نظر یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔ تو 18 حروف پر مشتمل آیت اگر پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ 18 حرف نہیں بنتے؟ نہیں بنتے؟ تو تسی کدے حافظ ہو یار؟ ریٹائر حافظ سارے بیٹھے ہو سارے، اللہ حافظ۔ چلو ساتھ میں ملا لیں، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ اکبر، ہو جائے گی نماز؟ 18 حروف پر مشتمل کوئی ایک آیت پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور ساتھ میں سورت میں ملانا یہ واجب ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید آیات پڑھنا یاد نہ رہے، رکوع میں یاد آئے تو واپس لوٹے اور آیت پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اللہ اکبر، باریکی ہیں دین کے اندر۔ رکوع کے بعد یاد آئے تو واپس نہ لوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر دے بس۔ نمبر 3، اللہ اکبر، تعدیل ارکان، یہ تو بہت کم اللہ ماشاء اللہ لوگ کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اور میں نے ایسے بابوں کو بھی دیکھا ہے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ جناب رکوع کیا، یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، یعنی پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں ایسی پورا سجدہ کر کے جلسے میں بیٹھتے نہیں ہیں کہ رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے؟ تعدیل ارکان کیا کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان سے مراد کیا ہے؟ کم از کم 2 رکنوں کے درمیان اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو۔ سبحان یعنی سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ اتنی کہنے کی مقدار لازمی ہے۔ نمبر 4، قومہ، رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو ساتھی رکوع میں جا کر پورے ابھی کھڑے نہیں ہوتے تو ساتھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں کے ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اس میں کچھ پڑھا جا سکتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفل کے اندر اور سنتوں کے اندر کوئی پڑھیں، فرضوں میں پڑھیں گے مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہے کیونکہ سرکار نے نہیں پڑھا، نفل کے اندر یا سنتوں کے اندر پڑھ لیں۔ نمبر 6، قعدہ اولا، 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا، 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے، التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔
اگر کوئی ساتھی چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 7، ہر قعدہ میں عبد و رسول تک پورا تشہد پڑھنا فرائض، وتر اور سنت مؤکدہ کے پہلے قعدہ میں اس سے آگے نہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ مسئلہ لکھا نا کہ جو شخص دوسری رکعت کے قعدے میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد حکم ہے کہ فوراً کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑا نہ ہوا اس نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سرکار خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا نعمان ہم پر لوگ درود پڑھتے ہیں اور تم سجدہ سہو کر دیتے ہو ان پر۔ اس یا رسول اللہ میں نے سجدہ سہو ایسے نہیں کہا، میں کہتا ہوں درود پاک پڑھیں لیکن بھول کر کیوں پڑھیں آپ پر؟ یہ بار شریعت کے اندر میں نے خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ امام کا توجہ، امام کا فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین کی قرات اونچی آواز میں کرنا یہ واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ظہر عصر میں اونچی آواز میں قرات کر دی تب بھی سجدہ سہو، اور اگر جمعہ، عیدین، عشاء، مغرب اور فجر میں آہستہ آواز میں کی تو تبھی واجب کا ترک لازم آتا ہے۔ جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھنے کو، اور سر کہتے ہیں آہستہ آواز میں پڑھنے کو۔ نمبر 9، 2 فرائض یا واجبات یا فرض و واجب میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، اور ہر فرض و واجب کو اس کے محل میں ادا کرنا۔ ہر فرض واجب یہ نہ ہو کہ ایک سجدہ کر رکوع کی جگہ سجدہ کر دیں پھر رکوع کر لیں، نہ، جو جس مقام پر ہے ترتیب جسے کہتے ہیں وہ ترتیب بھی لازم ہے۔ مقتدی کا تمام فرائض و واجبات امام کے ساتھ ادا کرنا، اگر امام کی مطابقت کرنے میں کوئی واجب چھوٹتا ہو تو پہلے یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا آپ کو، مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے التحیات پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ پہنچے السلام علینا پڑھ، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، حکم کیا ہے کہ آپ عبدہ رسول تک پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے، امام صاحب کے ساتھ سلام۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے، آپ نے پوری نہیں پڑھی، حکم ہے کہ جلدی جلدی سے پورا کریں اور امام کے ساتھ مل جائیں، اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ فل کوشش کر کے امام صاحب کے ساتھ مل جائیں، بالفرض کہیں اینڈ میں جا کر آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے ہیں، پھر آپ جا کے رکوع میں مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے امام کی کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہ کرنا واجب ہے۔ توجہ، یہ ہمارا نظریہ، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا واجب ہے، اور جو قرات کرے گا نماز امام کی مطابقت نہیں ہے۔ امام کی ہمارے ہاں آج کل آخری بات ہے، ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا تراویح میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ساتھی کچھ رات کو میں نے غور بھی کیا تھا، کچھ ساتھیوں کی عادت ہے کہ قاری صاحب جو کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ 5ویں گیئر میں، پھر جب اترنا ہوتا ہے انہوں نے جیسے وہ لینڈ کرتا ہے جہاز ایسا ایسا ایسا، مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ جب کہتے ہیں پیچھے نمازی پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ گدھوں کی شکل میں اٹھیں گے، یہ آپ کسی کو میں گالی نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں مسئلہ ہے، کچھ لوگ گدھوں کی شکل میں اٹھیں گے، صحابہ نے کہا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو امام سے پہل کرتے ہوں گے نماز میں، رکوع میں جانے میں، اٹھنے میں، پھر سجدے میں جانے میں، کوئی بھی پہل کرتے ہوں گے نماز میں امام سے پہل کرنے والے کی شکل گدھوں سے کے ساتھ جو ہے وہ ملائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال اگر ہو تو جی فرمائیے۔